बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, साबिक वज़ीर आज़म, आज उनकी दो अदालतों में तारीख थी और एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दोनों का अहवाल आपको बताता हूँ, लेकिन जो तरीकाकार इख्तियार किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो बहुत ही अलार्मिंग था। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा होता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में ऐसा नहीं होता। लोअर कोर्ट्स में तो हमने देखा है कि हो जाती है, वकला बदतमीजी भी करते हैं, जजेस की तर्क कलामी भी हो जाती है, लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखा वो एक अनहोनी बात थी और उससे साफ एक जाहिर हो रहा है, क्योंकि उससे साफ जाहिर हो रहा है कि हुकूमत का, हुक्मरानों का एक ही इरादा है कि वो मेरिट पे केस नहीं चलने देंगे इमरान खान का, और मेरिट पे केस चलेगा तो वो उनकी हवा निकल जाएगी और वो अगले ही लम्हे उनका केस फारिग होगा। क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ जितने भी मुकदमात बनाए गए हैं वो हैं तो सारे झूठे, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। 200 FIR और वो भी 2 महीने के अंदर अंदर 200 FIR दर्ज करना और पूरे 16 महीनों का अगर पूरा निचोड़ किया जाए तो इमरान खान साहब पे सिर्फ 200 FIR हैं और उनकी काबीना पे सैकड़ों FIR हैं और उनके कारकुनान पे हजारों FIR हैं। तो इसलिए अब मामला ये है कि अगर ये मेरिट पे केस चलाते हैं, आर्गू करते हैं कोर्ट रूम में जाके, तो इनके पल्ले कुछ नहीं है, और इनके पल्ले कुछ नहीं है तो उसके बाद फिर दूसरा तरीका क्या रह जाता है? गालम गलोच का, गिरेबान पकड़ने का, इल्जाम तराशी का, धमकियां देने का। पहले ऑनरेबल जजेस को धमकियां दी जा रही थी कोर्ट रूम से बाहर, और उनको, उनकी फैमिलीज को किसी धमकियां भी दी जा रही थी, ब्लैकमेल भी किया जा रहा था, सब कुछ किया जा रहा था, थर्ड डिग्री इस्तेमाल की जा रही थी, बड़े चीप वे इस्तेमाल किए जा रहे थे। और इसलिए अब एक और तरीका इख्तियार किया गया। अब वकला के जरिए ऑनरेबल जजेस को कोर्ट रूम में धमकाया जा रहा है, कोर्ट रूम के अंदर धमकियां दी जा रही हैं। और आज भी यही हुआ। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब थे, जस्टिस मजहर अली नकवी साहब थे और जस्टिस हसन रिजवी साहब थे। 3 ऑनरेबल जजेस, फुल कोर्ट बेंच। और ये कभी नहीं हुआ उसमें जो मुल्जम मुदई के वकील थे, मुल्जम के वकील तो इमरान खान साहब थे। इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मना कर रखा है कि उनको गिरफ्तार नहीं करना। उसकी वजह यह है कि ये केस बनाया ही इसलिए गया था, ये जो FIR दर्ज करवाई गई थी कत्ल केस की, ये सिर्फ इसलिए दर्ज करवाई थी क्योंकि उधर कत्ल होता है, इधर अतात आर्ट साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और अगले हीरे में FIR हो जाती है। वर्सा कहते हैं कि भाई इमरान खान साहब से हमारा क्या ताल्लुक, ये तो खानदानी मामला है। और लेकिन मसला ये था कि उनको कोटा लेके जाना था, वहां पे गिरफ्तार करना था, बलूचिस्तान में रखना था, मच जेल में रखना था, और ये सारे का सारा बयान कर दिया था वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने। वो प्रोजेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको रोक दिया और उनकी गिरफ्तारी से मना कर दिया, और अब मामला ले आए वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और वहां पे समाअत हो रही है। अब मेरिट पे अगर ये आर्गू करेंगे तो केस के पल्ले कुछ नहीं है। लिहाजा जो मुदई के वकील थे वो आए, रिस्पोंडेंट आए, और उन्होंने सीधा सीधा धमकियां देना शुरू कर दी जस्टिस मजहर अली नकवी साहब को और जस्टिस हसन रिजवी साहब को, और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो इस बेंच के हेड थे उनको उन्होंने स्पेयर कर दिया। और इस तरीके से उन्होंने कहा जी कि मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हैं, आप पे ये इल्ज़ाम है और आप पे ये इल्ज़ाम है। जस्टिस मजहर अली नकवी साहब का अब मामला वही है कि असल जो बुनियाद है ऑनरेबल जजेस के साथ, असल जो बुनियाद है, क्योंकि खेल इनका खराब हो गया। इनका ख्याल था कि पंजाब असम्बली तहलील हो गई है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील हो गई है, हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे और हमें को पूछने वाला नहीं है और इसको हम लिंगर ऑन करते जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 ऑनरेबल जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नोट पुट किया, उसमें जस्टिस रियाजुल हसन साहब और जस्टिस नकवी साहब थे। उन्होंने अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा की और उस पर सो मोटो नोटिस हो गया। उस पर गवर्नमेंट जो है, पूरी की पूरी हुकूमती ढांचा, हुकूमती मशीनरी एक्सपोज हो गई कि ये तो पहले से तयशुदा है, पहले से नियत करके बैठे हैं, प्लान करके बैठे हैं कि हमने इलेक्शन नहीं करवाना। ये वाहिद, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे आइन है लेकिन आइन पे अमल नहीं करना। पाकिस्तान में जमहूरियत है लेकिन जमहूरियत पे अमल नहीं करना। पाकिस्तान में कानून है लेकिन कानून को हमने रद्दी की टोकरी में डालना है। पाकिस्तान में अदालतें हैं लेकिन उनके फैसलों को तस्लीम नहीं करना। लिहाजा इन ऑनरेबल जजेस ने जो काम किया उसके बाद हर इदारा, हर शख्स, हर अथॉरिटी एक्सपोज हो गई और बेनकाब हो गई, चेहरा बेनकाब हो गया और पता चला कि ये इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते। और उन्होंने साबित कर दिया कि हम वाकई इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। उसमें इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ था, 15 जमातें भी मिली हुई थी, बाकी इदारे भी मिले हुए थे, सब के सब मिले हुए थे। और वजारत दाखिला ने सिक्योरिटी से इनकार कर दिया, वजारत खजाना ने पैसे से इनकार कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया। ये जब एक्सपोज हो गए तो उनका खेल खराब हो गया।
اور پبلک بھی اٹھنا شروع ہو گئی، اور یہ جو پبلک میں اویئرنیس ہے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ سارے کا سارا فیک ڈرامہ ہے۔ اس لیے آج یہ جسٹس مظہری علیہ نقوی صاحب پہ الزام تراشی شروع کر دی اور جسٹس حسن رضوی صاحب پہ، اس کے بعد پھر انہوں نے کمپلینٹس فائل کرنا شروع کر دی۔ تمام ججز کے خلاف اس وقت کمپلینٹس ہیں، 8 آنریبل ججز سپریم کورٹ کے جو کیس سن رہے ہیں، سپریم کورٹ کے اہم 184(3) کے تحت جو اہم مقدمات سن رہے ہیں، ان تمام ججز کے خلاف کمپلینٹس موجود ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجی ہوئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کے خلاف بھی چلی گئی ہے، اور اور اس وقت تقریباً 12 ججز کے خلاف اس وقت جوڈیشل کونسل میں کمپلینٹس گئی ہوئی ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا ایک پریشرائز ٹیکٹکس جو ہیں، پریشر ٹیکٹکس وہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف بھی کر دی، کیونکہ انہوں نے بھی ایک اہم فیصلہ دے دیا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی مرضی کے برعکس، تو لہٰذا یہ ایک سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو وہی چیز آج ہم نے کورٹ روم میں دیکھی، اور کورٹ روم میں یہ امان اللہ قندرانی صاحب نے سیدھا وہ آئے ہی اس لیے تھے کیونکہ میرٹ پہ کیس ہوتے، آرگومنٹ ہوتے تو کیس فارغ ہو جانا تھا اور عمران خان صاحب کے خلاف FIR ہو جاتی، ختم ہو جاتی، کالعدم قرار دی جاتی۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ اس طرف تو جانا نہیں میرٹ پہ، کیونکہ ہم نے لٹکانا ہے، وہ تو سارا کا سارا پلان جو ہے وہ چوپٹ ہو گیا اور عدلیہ اس میں رکاوٹ آ گئی۔ لہٰذا انہوں نے اس کے بعد پھر آنریبل ججز نے بھی، جسٹس نقوی صاحب نے بھی، جسٹس حسن رضوی صاحب نے بھی، انہوں نے بھی ان کو ذرا کھینچا امان اللہ قندرانی صاحب کو، اور ان کو بھی خبردار کیا، وارن کیا۔ لیکن ظاہر ہے وہ ایک نیت کر کے آئے تھے، اور بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، اور اس لیے انہیں پتہ تھا کہ میرے پیچھے موجود ہے جی طاقت، لہٰذا وہ اسی طریقے سے کرتے رہے، اور آخر میں انہوں نے پھر معافی بھی مانگی ہاتھ جوڑ کے۔ لیکن جسٹس نقوی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہم کوئی گونگے بہرے نہیں ہیں، اور ہم کوئی مٹی کے بت نہیں بنے ہوئے، ہم بھی رسپونڈ کریں گے، اور انہوں نے بھی معافی ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا کہ کوئی معافی قبول نہیں ہے، اور جسٹس رضوی صاحب نے بھی کہہ دیا معافی قبول نہیں ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا ارادہ تھا، انہوں نے پوچھا کہ ہاں جی آپ کو معافی قبول ہے جی، اپنے ساتھی ججوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی بالکل نہیں۔ تو لہٰذا ایک تو معاملہ یہ ہوا، اور اس کے بعد جو اصل معاملہ ہے، عمران خان صاحب کو لایا نہیں گیا تھا کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ اس طرف معاملہ جائے ہی نہ، اور اس سے پہلے ہی کورٹ کو مشتعل کر دیا جائے، اور وہی ہوا۔ اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ آج ماحول نہیں ہے سماعت کا، تو میرا خیال ہے سماعت ملتوی کر دیتے ہیں، تو لہٰذا سماعت تو ملتوی کر دی، لیکن 24 اگست تک ضمانت جو ہے عمران خان صاحب کی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا۔ اب اس مقدمے میں بھی 24 اگست تک عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ ضرور کہا کہ جی آپ چلے جائیں، اور جا کے عمران خان صاحب تو اب گرفتار ہیں، ان سے جا کے پوچھ لیں، تحقیق تفتیش کر لیں۔ تو جسٹ سردار لطیف کھوسہ صاحب جو کہ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے اور عمران خان صاحب کی طرف سے پیش ہو رہے تھے، انہوں نے کہا جی ہم تو GIT کو تسلیم ہی نہیں کرتے، تو ہم کیوں پیش ہوں، یا ہم کیوں اس تفتیش کا حصہ بنے جو کہ غیر آئینی اور غیر قانونی تفتیش ہے۔ لہٰذا یہ ہوا، اور اس میں کورٹ روم میں، سپریم کورٹ میں یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور یہ ابتدا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، اس کی وجہ ہے کہ اب یہ تو کیئر ٹیکر تو آ جائیں گے، اور یہ 15 جماعتی حکمران تھا تو آج چلا جائے گا۔ اس کے بعد اہم مقدمات ہیں کورٹ روم نمبر 1 میں، اور یہی آنریبل ججز ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی بھی اس میں شامل ہیں، جسٹس نقوی بھی شامل ہیں، اور یہ اگلے ایک مہینہ کے اندر 1 مہینہ 5-7 دن کے اندر بہت اہم نوعیت کے مقدمات آئیں گے۔ لہٰذا اس کا پہلے سے ہمیں آج ایک جھلک مل گئی ہے کہ پلاننگ کیا ہوگی۔ تو اس کا اب جو الزام ہے وہ 15 جماعتی حکمران اتحاد تو نہیں ہوگا، تو الزام کس پہ آئے گا؟ الزام آئے گا ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ۔ اس لیے انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ اب میرا خیال ہے کہ مزید جو ہے چیزیں اس کو خراب کرنے کے بجائے ان کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں دوسرا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی سے متعلق جو ہے وہ ججمنٹ جو ہے ابھی تک نہیں آئی، اس میں ہیئرنگ ہوئی، اور ہیئرنگ کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن دوسرا جو مین اپیل تھی سزا سسپینڈ کرنے کی، یہ سزا معطل کی جائے، کیونکہ خواجہ حارث صاحب، سردار لطیف کھوسہ صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، اور بہت ہی 7 سینئر وکلا آج پیش ہوئے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس طارق محمود جہانگیر کی عدالت میں، اور 7 آنریبل سینئر ایڈوکیٹس اور وکلا دیگر بھی موجود تھے۔ لیکن اس سے پہلے اس پہ ہو گیا نوٹس، اور خواجہ حارث صاحب نے کہا جی کہ خواجہ حارث صاحب نے تمام وکلا نے یہ کہا کہ یہ ہماری بے توقیری نہیں ہوئی، یہ جو ہمایوں دلاور نے کیا ہے ٹرائل کورٹ کے جج نے،
یہ ہماری بے توقیری نہیں ہوئی بلکہ یہ بے توقیری ہوئی ہے آپ کی اور آپ کے فیصلوں کی اور آپ کی اتھارٹی کی، کیونکہ آپ کا آرڈر تھا جس کو انہوں نے امپلیمنٹ نہیں دیا۔ خواجہ عارف صاحب نے بتایا کہ میں 12:15 پہ کورٹ روم میں موجود تھا ٹرائل کورٹ کے سامنے، اور ٹرائل کورٹ کے سامنے جا کے میں نے بتایا کہ جناب میں حاضر ہوں اور مجھے سن لیا جائے، لیکن انہیں نہیں سنا گیا اور ان کے روسٹرم پہ کھڑے کھڑے ہی ان کا فیصلہ سنا دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے صبح دوپہر شام ٹرائل کورٹ کا فیصلہ سماعت ہوئی ہے، اسی طریقے سے ہم چاہتے ہیں آپ بھی روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کریں اور سزا کو فوری طور پہ معطل کریں تاکہ عمران خان صاحب باہر آ سکیں، ہمارا کلائنٹ باہر آ سکے، کیونکہ یہ مائنر پنشمنٹ ہے۔ انہوں نے تو میکسیمم پنشمنٹ دیا قانون کے مطابق، لیکن کہ یہ کم سزاؤں میں آتی ہے، چھوٹے جرائم میں آتی ہے، لہٰذا 3 سال کی سزا ہے، اس کو آپ فوری طور پہ سسپینڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ واضح طور پہ کہا کہ جی ہم پہلے نوٹس جاری کریں گے، اور نوٹس جاری کے بعد ریکارڈ آئے گا، ریکارڈ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو ریکارڈ آنے کے بعد اس کے بعد جائزہ لیں گے اور اس کے بعد سماعت کریں گے۔ خواجہ حارث صاحب اور تمام وکلاء کا کہنا تھا کہ اس کی سماعت آپ کل تک ملتوی کریں، کل دوبارہ رکھ لیں اور اس کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ سنیں، لیکن انہوں نے کہا جی کہ ابھی تو ریکارڈ آئے گا، ریکارڈ آنے کے بعد پھر ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ لہٰذا عمران خان صاحب کی جو فوری طور پہ جو آج ان کو ریلیف ملنا تھا، آج ان کو ریلیف نہیں مل سکا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سماعت بھی تقریباً 1 گھنٹہ زائد دیر سے ہوئی، 12 بجے تک کا وقت رکھا ہوا تھا، تو 1 بجے کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ روم میں آئے اور ان کے ساتھ جسٹس طارق محمد جہانگیری صاحب تھے، لہٰذا اس کے بعد پھر سماعت ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ وکلاء کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے۔ عمران خان صاحب کے وکلاء اب زیر عتاب ہیں، کل نعیم حیدر پنجوتا تھے، ان کو 9 گھنٹے بٹھائے رکھا ہے FIA نے، اور اس کے بعد پھر خواجہ حارث صاحب کو FIA نے نوٹس جاری کر دیا، پھر شیر افضل صاحب اور عمیر نیازی صاحب جو کہ کل گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پہ کورٹ اٹک جیل میں گئے تھے ملاقات کرنے کے لیے، عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے، تو وہ ملاقات بھی نہیں ہوئی اور ان کے خلاف بھی ایک FIR درج کر دی گئی کہ وکیل کو انہوں نے ایک سپاہی کے کپڑے پھاڑے ہیں۔ تو شیر افضل صاحب نے اس پہ کہا ہے کہ شکر کرتے ہیں ہم کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک میل کانسٹیبل کے کپڑے پھاڑے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ خاتون کے کپڑے پھاڑے ہیں، ورنہ ان سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اس پہ بھی احتجاج کیا گیا، اس پہ بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی توجہ دلائی گئی، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی حکم صادر نہیں ہوا۔ تو وکلاء جو ہیں اس وقت زیر عتاب ہیں، وکلاء کو دھمکایا جا رہا ہے، اور یہ آخری دن ہے 15 جماعتی حکمراں اتحاد کا۔ آج کچھ دیر کے بعد 15 جماعتی حکمراں اتحاد کے اقتدار کا ہو جائے گا خاتمہ، اور ابھی تک جو اگلا کھیل ہے وہ جاری ہے، اور وہ ہے نگراں وزیر اعظم کا۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا۔ بہرحال سچویشن جو ہے وہ ایسی ہی چل رہی ہے، اور آج جو 2 معاملات ہونے تھے، تو ایک طرف وکلاء نے پھڈا کر دیا اور دوسری طرف چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب نے نوٹس ایشو کر دیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔